بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کئی سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، بلخ ایک شہر ہے۔ اس شہر کے اندر قحط سالی پڑ گئی اور لوگ وہ شہر چھوڑنے لگ گئے، دور دراز علاقوں میں چلے گئے۔ اور ایک شہر سمرقند ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر بلخ سے ایک سیاحزادی اور اس کی 3 بیٹیاں وہ ہجرت کر کے سمرقند شہر میں پہنچی اور ایک مسجد دیکھی۔ مسجد کے قریب ایک رہائش تھی، مسافر خانہ تھا، اس میں رات رہیں۔ جب صبح ہوئی تو علاقے میں گئی اور علاقے میں جا کر پوچھا کوئی ہے مالدار، ہے کوئی غنی جو ہماری مدد کرے؟ لوگوں نے بتایا ادھر ایک سیٹھ رہتا ہے، بڑا مالدار ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو سیاحزادی اپنی 3 بیٹیاں لے کر خود بھی اس کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ جب دروازے پہ پہنچی، سیٹھ کو کہا میں بلخ شہر سے آئی ہوں، آپ کے شہر میں پہنچی ہوں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں، نہ میرا بیٹا ہے، یہ 3 چھوٹیاں بیٹیاں ہیں اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کیجیے۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو سیاحزادی نے بڑے آرام سے کہا میں سیاحزادی ہوں۔ تو اس مالدار نے کہا آپ میں کیسے مانوں آپ سیاحزادی ہیں، کوئی اپنی نشانی بتائیے۔ تو سیاحزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے پلو سے آنسو صاف کیے اور کہا اے سیٹھ اللہ تیرا بھلا کرے۔ سیاحزادی واپس لوٹ آئی اور گلی میں جا رہی تھی، اچانک اور آدمی ملا اور آدمی کو ساری اپنی کہانی سنائی اور اس آدمی نے کہا ابھی بھی اس علاقے کے اندر ایک یہودی رہتا ہے، یہودی بڑا مالدار ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ تو وہ سیاحزادی چلی، 3 بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ یہودی کے جب پاس پہنچی تو یہودی کے ارد گرد کچھ چند لوگ بیٹھے ہیں۔ جب سیاحزادی نے دیکھا چند لوگ بیٹھے ہیں تو سیاحزادی ایک کونے میں بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی۔ یہودی جب وہ سارے دوست اس کے ارد گرد جو آئے بیٹھے تھے وہ سارے چلے گئے، یہودی نے پوچھا بی بی اپنا تعارف بتائیے، کہاں سے آئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ تو سیاحزادی نے کہا میں بلخ شہر سے آئی ہوں ہجرت کر کے آپ کے شہر میں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بس ہماری کوئی مدد کر دیجئے۔ یہودی فوراً بولا، اس نے کہا آپ سیاحزادی ہیں؟ تو سیاحزادی نے جواب دیا جی میں سیاحزادی ہوں۔ یہودی نے کہا اب پیغمبر رسول کی بیٹی ہے؟ تو سیاحزادی نے جواب دیا جی ہاں میں پیغمبر رسول کی بیٹی ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تو فوراً یہودی لے کر اپنے گھر چلا گیا اور ان کے گھر میں ایک مکان تھا، وہ جو صاف ستھرا مکان تھا، اور بیوی کو کہا اس مکان کی اور مزید صفائی کر دیجئے اور اس کو پانی کے ساتھ دھو لے، کوئی میل کچیل نہ رہ جائے، کیونکہ یہ پیغمبر خدا کی بیٹی آئی ہے، یہ بس ہم پر راضی ہو جائے، یہ راضی ہو کر جائے، ناراض نہ ہو کر جائے۔ تو جب سیاحزادی کو کمرے میں بٹھا دیا اور یہودی اپنا کھانا لے کر آپ کی بارگاہ میں گیا اور کہا سیاحزادی یہ میرے حق حلال کی کمائی ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے معاف کر دینا، بس میری ایک تمنا ہے، میرے دل کی ایک حسرت ہے، جب اپنے نانا کی زیارت ہو خواب میں تو نانا کی بارگاہ میں
مجھے نکمے کی بات کر دینا، اور میں چاہتا ہوں آپ کے نانے کا کلمہ پڑھ لوں اور کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو سیدزادی نے جب رات ہوئی تو اپنے نانا کی بارگاہ میں التجا کی، تو وہ جو سیٹ تھا جس نے پوچھا تھا میں کیسے مان جاؤں آپ سیدزادی ہیں، وہ خواب کے اندر جب رات کو سویا، کیا دیکھتا ہے؟ قیامت برپا ہے، اور فرشتے لوگوں کو لین میں لے کر جا رہے ہیں، اور قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں، اور لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو مالدار تھا، جو سیٹ تھا، وہ اچانک اس لین میں گھس گیا۔ جب اس لین میں داخل ہوا تو فرشتے نے پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا اور کہا یہ تیری لین نہیں ہے، تو چلا جائے ادھر سے۔ وہ مالدار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فرشتے مجھے جنت میں جانا نہیں دیتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے نبی نے جواب دیا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تیرے پاس سند کیا ہے تو مسلمان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی ہے، اس نے مدد مانگی، تو نے مدد نہیں کی، اور اس سے تو نے یہ پوچھا ہے سیدزادی ہو، میں کیسے مان جاؤں؟ میں محمد بھی کہتا ہوں، میں کیسے آپ کو مان جاؤں؟ آپ میرے امتی ہیں، چلے جاؤ میرے دربار سے۔ تو حاضرین محترم، جب وہ شخص واپس